الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام دوستوں کو البلاغ چینل کی طرف سے میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 26 مئی 2026 عرفہ کا دن ہے۔ تمام دنیا کے چپے چپے سے، دنیا کے گوشے گوشے سے ہمارے حاجی حضرات وہاں پر جمع ہیں عرفات کے میدان میں۔ تو اسی مناسبت سے آج کا ہمارا عنوان ہوگا حجۃ الوداع کا پیغام انسانیت کے نام۔ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شاندار اور جاندار اور عظیم الشان خطبہ جو پیش کیا تھا، صرف حاجیوں کے لیے ہی نہیں، صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے یہ ایک عظیم الشان خطبہ تھا۔ آج اس حجۃ الوداع کے چند اہم نکات آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین، تاریخ لکھنے والوں نے یہ بات بتائی ہے، خاص طور پر یہ ایک ماہرین تاریخ لکھنے والا جس کا نام ہے TJ ویل، اس نے کہا کہ دنیا کے اندر بہت سارے کانسٹیٹیوشنز بنے ہیں، بہت سارے ملکوں کے بہت سارے کانسٹیٹیوشنز بنے ہیں، مگر کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، میثاق مدینہ، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دی ورلڈ، دنیا کا پہلا کانسٹیٹیوشن جس کے اندر 57 آرٹیکلز ہیں اور 16 کلاسز ہیں، اس کا مطالعہ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین جو کانسٹیٹیوشن لکھنے والے انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے یہ بات بتلائی ہے کہ 1400 سال پہلے کسی مذہبی رہنما نے ایسا کانسٹیٹیوشن، ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں لکھا ہے، اور قیامت تک بھی پریکٹیکل طور پر ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز، جو پورا کانسٹیٹیوشن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 57 آرٹیکلز اور بہت سارے کلاسز پر مشتمل ہے، اسے پریکٹیکل طور پر اسے عمل کر کے زندگی کے ہر ایک گوشے میں بتلایا ہے۔ دنیا کا کوئی کانسٹیٹیوشن دنیا کے اندر آج تک نہیں بنا ہے اور نہ بنے گا ایسا کانسٹیٹیوشن جو پریکٹیکل طور پر عملاً ہے۔ وہ کانسٹیٹیوشن کے چند حصے ہمیں حجۃ الوداع کے وہ پیغام میں ہمیں ملیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جملہ جو حجۃ الوداع میں یہ تھا کہ سنو اے انسانوں سے خطاب کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے۔ صرف حجۃ الوداع میں اس وقت پر تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ جمع تھے، صرف ان صحابہ کے لیے ہی نہیں بلکہ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے یہ حجۃ الوداع کا پیغام ہے۔ چلیے ہم سنیں حجۃ الوداع کے اندر وہ کیا کیا پیغامات ہیں تمام انسانیت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے انسانوں،
شاید کہ میں اگلے حج تک آپ کے درمیان میں نہیں رہوں گا، اور اس طرح کی ملاقات اور اس طرح کا جو اجتماع شاید پھر کبھی نہیں ہوگا۔ یہ کہنا تھا کہ تمام صحابہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و خطار رو رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ شاید کہ میں اگلے حج تک آپ کے درمیان میں نہ رہ سکوں۔ اے لوگو، اے انسانوں، سنو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ آدم ایک ہے، اور آدم مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ نہ عربی کو عجمی پہ فوقیت ہے، نہ عجمی کو عربی پہ فوقیت ہے، نہ کالے کو گورے پر فوقیت ہے، نہ گورے کو کالے پر فوقیت ہے۔ اگر ہاں اللہ کے نزدیک اگر فضیلت ہے تو وہ تمہارے تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت بھی پڑھی، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہاری جان پہچان کے لیے، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر لینے کے لیے ہم نے تمہیں الگ الگ خاندانوں میں، الگ الگ قبیلوں میں تقسیم کیا ہے۔ تم میں مکرم وہ ہیں، تم میں عزت والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بڑے ہیں۔ اگر بڑھوتری اگر چاہیے تو تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنا پر تمہاری فضیلت ہے۔ یہ خطبہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا پریکٹیکل نمونہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشی خاندان سے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کے لیے کہا۔ ذرا غور فرمانے کی بات ہے کہ تاریخ انسانیت نے پہلی بار دیکھا کہ ایک حبشی خاندان کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی، اور خانہ کعبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نیچے آ گیا۔ یہ پہلی بار لوگوں نے منظر دیکھا، اور کئی لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا اگر میرے آنکھ نہ ہوتے یہ منظر میں نہ دیکھتا، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میرا باپ مر گیا کہ وہ اس منظر کو نہ دیکھ پاتا۔ تو یہ کیفیت تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی خاندان کی بنا پر، کوئی نسب کی بنا پر کوئی فخر نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری جان اور تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو اسی طرح محترم ہیں، اسی طرح حرمت والے ہیں، اسی طرح محترم ہیں جس طرح کا سے آج کا دن عرفہ کا دن محترم ہے، اور یہ مہینہ ذی الحجہ محترم ہے، اور یہ شہر مکہ تمہاری نگاہوں میں محترم ہے۔ جس طرح آج کا دن ذی الحجہ عرفہ کا دن محترم ہے، جس طرح یہ مہینہ ذی الحجہ مبارک ہے، محترم ہے، اور جس طرح یہ شہر مکہ وحاذ البلد الامین، جس طرح شہر مکہ محترم ہے، اسی طرح انسان کی جان، مال اور عزت و آبرو محترم ہے۔ جان کی اہمیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جو ہے نا جو فوکس جو کیے، جان کی قیمت، جانوں کی قیمت وہاں پر کوئی نہیں تھی۔ جس وقت پر زندہ بچیوں کو جس ماحول کے اندر دفن کرتے تھے، وہاں پر کسی انسان کی جان کی اہمیت کیا تھی؟ مال کی اہمیت نہیں تھی، اور مال کو جو ہے نا بڑے بڑے قبیلوں کے مال لوٹ لیا کرتے تھے۔ راتوں کو جو ہے نا دستے کے دستے جا کر جو ہے نا لوگوں کے مالوں کو لوٹتے تھے، اور ان کی عورتوں کو بھی قبضے میں لے لیتے تھے۔ یعنی کوئی عورت کی عزت برقرار نہیں تھی، کسی کا مال جو ہے نا سیفٹی میں نہیں تھا، اور کسی کی جان جو ہے سیفٹی میں نہیں تھی۔ ایسا ماحول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا دور ایسا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کو فوکس کیا، جان، مال اور عزت و آبرو اسی طرح محترم ہیں جس طرح کا آج کا دن اور آج کا مہینہ اور یہ مہینہ ذی الحجہ اور یہ شہر مبارک مکہ۔ عام طور پر لوگ جو ہے نا اسلام دہشت گردی، اسلام
جو ہے نا اسلام قتل و غارت گری کی تعلیم دیتا ہے، نعوذ باللہ، یہ مسکنسیپشنس لوگوں کے اندر ہے۔ جبکہ قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی نے ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ لوگ کہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ اس ایسا پیغام جو انسان کی جان کے تعلق سے، انسان کے قتل کے تعلق سے کسی کتاب کے اندر، کسی مذہبی کتاب کے اندر نہیں لکھا گیا ہے۔ کسی ایک انسان کی جان لینا گویا کہ ساری انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے۔ کسی ایک انسان کی جان کو بچانا گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ اسلام اسپریڈ بائی دا سورڈ، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، حالانکہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے۔ ایک انسان کی جان کی قیمت کو قرآن نے بیان کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی احادیث کے اندر جان کی قیمت کیا ہے اسے بتایا۔ یہ ایک مفکر کہتا ہے، ایک تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے کہ یہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے لوگوں کے اندر کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ ایک مفکر لکھتا ہے، ایک تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے جس کا نام ڈیلیسی وولری ہے، اپنی کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈ میں لکھتا ہے، پیج نمبر 7 کے اوپر لکھتا ہے، ہسٹری میکس اٹ کلیئر however that the legend of fanatical Muslim sweeping across the world and enforcing Islam at the point of the sword over the conquered races is the most fantastic absurd myth and a great lie that the historians have ever repeated۔ یہ ایک بڑے جھوٹ کو تاریخ لکھنے والوں نے اتنے بار لکھا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام کی تلوار کے زور سے پھیلا، لوگ اسے سچ مان لیے۔ آج میڈیا بھی یہی جو ہے مسکنسیپشن کو پھیلا رہا ہے کہ خواتین کے حقوق اسلام نہیں دیتا، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے۔ یہ سب مسکنسیپشنس ہیں، مگر بہت سارے مفکرین کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جان بچانا گویا کہ اسے ساری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ تو یہ پیغام ہے جان کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی جانیں، بچوں کی جانیں، آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جانیں، ایران کی جنگ ہو یا فلسطین کی جنگ ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا گیا ہے۔ ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ میں آپ دیکھیے، گجرات کے 2002 کے جو ہے دنگوں میں دیکھیے، بچوں کی جان جو ہے نا، انسان کی جان جو ہے نا کتنی قیمت ہے۔ اور مال، انسانوں کے مال جو ہے نا ناحق ہڑپتے ہیں، مال کی قیمت کیا ہے؟ اور عزت و آبرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کی عزت و آبرو اس کعبے سے بھی زیادہ محترم ہے۔ یہاں تک کہ کعبہ جو ہے نا کتنا محترم ہے ایک مسلمان کی نگاہ میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کعبے سے بھی محترم اگر ہے تو ایک مسلمان کی عزت و آبرو ہے۔ کسی مسلمان کی عزت و آبرو کے ساتھ مت کھیلو۔ یہ پیغام دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پریکٹیکل چیزیں بتاتے ہیں کہ کسی انسان کی جان اور مال کے جان اور مال جو ہیں اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام جاہلیت کے رسومات کو میں اپنے پاؤں تلے میں دبا دیتا ہوں۔ تمام رسوم، تمام خرافات، جو بدعت جو جاہلیت کے زمانے میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج میں میرے پاؤں تلے میں ان تمام چیزوں کو میں دباتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مثالیں پیش کیں، 2 انمول مثالیں پیش کیں جو جان کے تعلق سے اور مال کے تعلق سے۔ لوگ کسی کی جان لینا یہ بہت معمولی چیز سمجھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان کی قیمت بہت بڑی ہے، کسی کا قتل نہ کرو۔ آج جو قتل کے الزامات جن جن پر ہیں، آج میں تمام جو قتل جو پہلے ہوئے تھے اسے میں معاف کرتا ہوں، اور خود میں ایک کام اپنے گھر سے میں شروع کرتا ہوں۔ یہ جو کوئی بھی کام ہمیں ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے خاندان میں ایک بچے کا جو ہے نا قتل ہو گیا تھا جس کا نام ہے ربیعہ بن حارث۔ ربیعہ بن حارث کا قتل حذیل کے قبیلے نے کیا تھا۔ میں اپنی جانب سے اس قتل کو جو ہے اس قتل کا بدلہ لینے سے میں اسے الگ کرتا ہوں اور اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اور
مال کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کو، آج سود جو ہے میں اپنے پاؤں تلے، اس سارے سود جو انسان لیا کرتے تھے وہ سود کو میں اپنے پاؤں تلے میں دبا کر میں رونتا ہوں۔ تو سود کا ذکر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور چیریٹی اسٹارٹ فرام دا ہوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میرے چچا عباس ابن عبد المطلب کا جو بھی وہ سود لیا کرتے تھے، تو تمام سود جو عباس ابن مطلب نے جو دیے ہیں، تمام سود کو جو ہے نا میں معاف کرتا ہوں، میری طرف سے میں معاف کرتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ میں وہ اصل جو چھوڑی ہے وہ اصل بھی میں نہیں لوں گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود کو جو ہے نا اپنے پاؤں تلے دبا دیا، اور پوری دنیا آج کیپٹلزم پر جو چل رہی ہے اسی سود پر چل رہی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا، اور قرآن میں جو سود لینے والا ہے گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ صدقات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو آپ جو صدقات کرتے ہیں، صدقات کو ہم بڑھاتے ہیں، سود کو ہم گھٹاتے ہیں، مگر آج کا ماحول جو ہے نا پورا سود کا نظام ہے، کیپٹلزم جو ہے پورے دنیا کے اندر جو ہے سود کا نظام قائم ہے، جبکہ غریبی کو مٹانے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ، صدقات کو، اپنے مال کو کیسے خرچ کرنا ہے، خرچ کرنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا۔ گاندھی جی اپنی کتاب ینگ انڈیا کے اندر لکھتے ہیں if the administration of حضرت عمر peace be upon him, if it introduces to India, then we can eradicate the poverty from India and nobody will die of hunger, especially if you introduce the system of zakat۔ اگر زکوٰۃ کے سسٹم کو صحیح معنی میں اگر مسلمان کیلکولیٹ کر کے اگر نکالیں گے تو کوئی غریب نہیں رہے گا اور کوئی آدمی بھوکا نہیں مرے گا۔ یہ گاندھی جی اپنی کتاب ینگ انڈیا میں لکھتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، صدقات جو ہے نا اس میں برکت ہے۔ سود جو ہے نا، سود میں اپنے مال کو اللہ تعالیٰ سود کے ذریعے سے گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی ممانعت، حجۃ الوداع کے پیغام نے جو انسانی حقوق کے اندر، دیکھیے آج دنیا کے اندر UN کے اندر 10 دسمبر 1948 میں یونائٹڈ نیشنز آف آرگنائزیشن جو ہے UN ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک کانسٹیٹیوشن انہوں نے بنایا ہے جسے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس۔ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا کے اندر جو بیلاز جو بنائے ہیں یہ آن پیپر سے ہی ہیں، آن پیپر ہیں۔ ہزاروں لاکھوں انسانوں کا قتل ہو رہا ہے، ہزاریں جانیں جا رہی ہیں۔ کہاں ہے UN؟ کہاں ہے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس؟ آن پیپر، ایکشنز میں نہیں ہیں، یہ عمل میں نہیں ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان کی اہمیت کو، اور کسی نے جان کا بدلہ نہیں لینا بلکہ معاف کر دینا ہے، اور قرآن پاک میں بلڈ کمپنسیشن کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ سارے چیزیں رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں جو ہے نا بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ خبردار، عورتوں کے تعلق سے عورتوں کے حقوق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر وہ عورتیں تم پر حلال ہوئی ہیں، جو کچھ تم کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، جو کچھ تم پیتے ہو انہیں بھی پلاؤ، اور جو کچھ تم پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ۔ ان کے حقوق کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ پھر عورتوں سے بھی خطاب کر کے فرمایا، عورتوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے مال کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ کسی کو نہ دے، اور اپنے مالوں کی اور اپنے شوہر کے مال کی اور اس کی عزت و آبرو کی ہر عورت کو حفاظت کرنی ہے، اور اگر شوہر کو کوئی شخص ناپسند ہے اس شخص کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دیں، اور اپنے بستروں کے اوپر ان کو نہ بٹھائیں، ان کو جگہ نہ دیں۔ داخل نہیں ہو سکتا کوئی غیر مرد عورتوں کے گھر کے اندر جب اس کا شوہر موجود نہیں ہے۔ تو یہ سب تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 مرتبہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے غلام، تمہارے غلام، تمہارے غلام، جو کچھ تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو کچھ تم پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ،
ماتحتوں کے ساتھ ہم کیسا رہنا چاہیے، مزدوروں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزدوروں کو ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کی مزدوری ادا کر دو۔ غلاموں کو ریلیز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تعلیمات دی کہ غلاموں کے ساتھ کون سے کانسٹیٹیوشن کے اندر سب چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس کسی کی امانت ہے تو جنہوں نے امانت کے طور پر آپ کے پاس لا کر رکھے ہیں ان امانتوں کو تم واپس کر دو۔ ذرا غور فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا دور 40 سالہ دور تھا، امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ امانت، آج ہم امانتوں کا کہاں خیال کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کو ہجرت کر رہے ہیں اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ جو انتظار کر رہے ہیں باہر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، اس وقت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ جو بھی امانتیں، جن کی امانتیں میرے پاس ہیں، اے علی تم ان کو امانتیں ان کے اوپر سپرد کر دو۔ ان کی امانتیں دے کر جو ہے نا ہر ایک کے نام کے ساتھ ایک لسٹ دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ امانتیں، ان کی امانتیں لوٹا کر آپ پھر مدینہ لوٹائیں۔ اس وقت پر جب جان کے لالے پڑے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتوں کے بارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امانت دار تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی علامتوں میں، منافق کی نشانیوں میں یہ ہے کہ وہ مالوں کی، دوسروں کی امانتوں کے میں خیانت کرتے ہیں۔ آج کہاں ہے مسلمانوں کی امانت داری؟ ذرا غور فرمانے کی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ وراثت کے اندر پراپرٹی ڈسٹریبیوشن کا ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں، ہر ایک حقدار کا حق متعین کیا ہے قرآن پاک نے۔ وراثت میں آپ سورہ نساء کے اندر آپ پڑھیں کہ پورا وراثت کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، کس کس کو کتنا حصہ ہونا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وراثت کے اندر ہر ایک حقدار کا حق متعین ہے۔ جو حق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعین کیا ہے وراثت کے تعلق سے، اسی کے تحت ان وراثت کے حقدار جو ہے نا اس حقدار ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر وراثت کا ذکر کیا، اور جو وراثت جو ہے نا ٹھیک طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے، بہت بڑی لعنت بھیجی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ مختلف احادیث کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ ذرا غور فرمائیں، عورتوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلاموں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وراثت کے ڈسٹریبیوشن کے تعلق سے وراثت تمہاری جو ہے وراثت کیسے ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے، کس طریقے سے دوسروں تک جو ہے نا یہ ڈسٹریبیوٹ ہو کر جو ہے نا پہنچنا ہے، یہ ساری چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اگر اللہ تعالیٰ نے حیثیت دیا ہے تو حج کرو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرو، اگر کوئی حبشی بھی اگر تمہارا امیر ہے تو اس کی اطاعت کرو۔ یعنی حجۃ الوداع میں امیر کی اطاعت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر حبشی بھی اگر تمہارا امیر ہو کر اگر منتخب ہوا ہے تو اس کی بھی آپ اطاعت کرو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق جو ہے نا اگر وہ ہیں۔ تو یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو قائم کرو اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی نماز، روزہ اور حج کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت ہی اہم چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حجۃ الوداع کا جو اہم پیغام ہے جو ہر حاجی کو لے کر ہمیں واپس آنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں قرآن پاک کا پیغام، کیا اللہ تعالیٰ نے جو حق جو بھیجا ہے کیا میں تم لوگوں تک پہنچایا ہے یا نہیں؟ تو سارا مجمع 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ بآواز بلند کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام بھیجا ہے ٹھیک ٹھیک ہم پر پہنچا دیا ہے۔ آپ نے ہر خیر خواہی جو ہر امت سے، ہر انسانوں سے جو کرنا تھا، ہر خیر خواہی کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ سارا مجمع بآواز بلند کہتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا جو فرمان آپ
ادا کر دیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی آسمان پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ یہاں موجود ہیں تم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسری میری سنت۔ جب تک اس کو تھامے رہو گے، جب تک تم اس پر عمل کرتے رہو گے، کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ دو چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہے قرآن پاک اور دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور سنت، جو پریکٹیکل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایکشنز جو عمل میں تھے اس کو اپنانا ہے۔ دو چیزوں کو میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 لاکھ سے زیادہ مجمع سے گواہی لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری کا یہ احساس تھا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول، یا ایھا الرسول، جو پیغام ہم نے تمہیں پہنچایا ہے اس پیغام کو آپ پہنچا دیں۔ اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ایک ریمائنڈر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری کا یہ احساس ہے کہ اگر آپ نے پیغام نہیں پہنچایا تو اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ پیغام کو پہنچانے کے واسطے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جنون تھا، رات بھر جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کے احساس سے روتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا اب ان کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے، زاروں قطار روتے، یہاں تک کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 جب تلاوت کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس آیت کو تلاوت کی صحابہ میں، وہ کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ وقت، ذرا سوچو اس وقت کو جب ساری امت سے گواہوں کو لے کر آئیں گے اور ساری امت کے گواہ جو آئیں گے اور سارے رسول آئیں گے اور ان سارے رسولوں پر اور سارے انسانوں پر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہیں۔ یہ آیت سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روتے تھے۔ اس ذمہ داری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر ڈالی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں، حجۃ الوداع کا یہ پیغام، جو لوگ یہاں موجود ہیں تم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ یہ سننا تھا کہ دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں صحابہ تابعین پھیل گئے اور پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن کر دیا۔ ذرا غور فرمائے کہ قرآن نے کہا ہمیں سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم بھلائی کی طرف تم بلانے والے اور برائی کو تم روکنے والے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے۔ کیا یہ ذمہ داری میں نبھا رہا ہوں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں دوسروں تک پہنچا رہا ہوں؟ ہر ایک آدمی، ہر ایک مسلمان، ہر ایک حاجی جو حج کو جاتے ہیں اور آتے ہیں وہ اپنا سیلف انٹراسپیکشن کرے۔ حج سے آنے کے بعد بھی ہم دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام کتنی حد تک پہنچا رہے ہیں۔ حج جو ہے نا ایک فارمیلٹی نہیں ہے، بلکہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر یہ تصور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرفات کے میدان میں مجھے کیا وصیتیں کی تھیں، مجھے کیا نصیحتیں کی تھیں، اور اس پر عملاً میں کہاں تک چل رہا ہوں۔ قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم امت وسط ہو، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تم سارے انسانوں کے اوپر گواہ ہیں اور سارے انسانوں کی طرف بھلائی کی طرف تم بلانے والے ہیں۔
بہت ساری آیتوں میں قرآن پاک نے ہماری ڈیوٹی کیا ہے، امت مسلمہ کی ڈیوٹی کیا ہے۔ اب نبوت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں اناؤنس کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، کوئی نبی کوئی رسول دنیا میں نہیں آئیں گے۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کا پیغام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا پیغام دنیا میں ہماری صلاحیتوں کے مطابق، ہماری طاقت کے مطابق ہم دنیا کے اندر پھیلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرا ایک لفظ بھی ہے، ایک ورڈ بھی اگر ہے، تو اگر تمہیں معلوم ہے دین کے تعلق سے، پہلی فرصت میں دوسروں تک پہنچاؤ۔ ہم کہاں تک پہنچا رہے ہیں؟ اس حجۃ الوداع کا ایک جسٹ یہ ہے، ایک خلاصہ یہ ہے کہ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں یہ ایکچولی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا ایک بہت بڑا ایک خاکہ ہے، ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشن اور ایک بہت بڑا ایک چارٹر ہے۔ جو لوگ آج پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، کئی تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ میں جب حجۃ الوداع کا پیغام، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن جب میں پڑھے تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی میں پڑھنے لگا، اور آخر کار میں نے اسلام قبول کیا، اور اس کا مین سورس تھا اسلام قبول کرنے کا وہ ہے حجۃ الوداع کا پیغام۔ مگر یہ بہت ایک ٹریجڈی کی بات ہے، اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ کتنے مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہیومن رائٹس کا یہ چارٹر، ہیومن رائٹس کا یہ کانسٹیٹیوشن، انشاءاللہ میں کبھی اور نشست میں، کبھی اور ایک میرے ایک ایپیسوڈ میں میثاق مدینہ، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کیا ہے، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے اندر 57 آرٹیکلز کیا ہیں، اور اس کے اندر جو 16-17 کلاسز جو ہیں وہ کیا ہیں، انشاءاللہ میں وہ بات رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ میرے پاس وہ کتاب بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، جو انگلش میں ہے۔ وہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ میں کیا رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں، ہر مسلمان نے پڑھنا چاہیے۔ اور کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے، میثاق مدینہ کے جو اہم، جو پورا جو ایک خلاصہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کا، جو اس کے خلاصہ ایک جسٹ جو ہے حجۃ الوداع کے اس پیغام میں آپ کو ضرور بضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔